الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ حضرات سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم اور عبادت۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ اسلام ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام ایک الگ جملہ ہے اور دین ایک الگ جملہ ہے۔ ملت اسلامیہ، جب کوئی بندہ مومن، جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کر کے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ پتہ چلا دین اور اسلام یہ دو چیز ہیں جو لازم ملزوم ہیں۔ دین اور اسلام، اب کلمہ پڑھنے کے بعد ارکان اسلام کو فالو کرے، ارکان اسلام پر عمل کرے تو وہ مسلمان ہے۔ اب آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی ظلم و زیادتی کا نام مسلمان نہیں ہے، یعنی اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، یعنی حقوق العباد میں گرفتار نہ ہو، اور اگر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ کیونکہ فقہ حنفی کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے، وہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، شراب کے نشے میں مر جائے، ڈاکہ ڈالتا ہو، تو ایسے امور بد جو انجام دیتے ہوئے پکڑا جائے، مر جائے یا مار دیا جائے، تو ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ انسان، وہ مسلمان اگر چوری کر رہا ہے تو حالت چوری میں وہ مسلمان نہیں رہتا۔ وہ مسلمان اگر شرابی ہے، شراب کے نشے میں ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمان مکمل نظام کائنات کے سکون کا نام ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد انسان جب شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرتا ہے تو وہ دیندار کہلاتا ہے۔ دین کے لغوی معنی ہے امید کی، یعنی دیندار کو اپنے پروردگار عالم سے، اپنے خالق کائنات سے امید ہوتی ہے، امید رہتی ہے، امید خیر رکھتا ہے کہ دنیا کے مصائب و آلام کتنے بھی آ جائیں، لیکن وہ بندہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھتا ہے، اور نا امیدی یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے عبادت اور علم۔ یہ دونوں اسی طرح لازم ملزوم ہیں جیسے کہ اسلام اور دین۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے، وہ دیندار کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علم اور عمل، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ علم اور عبادت دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب انسان علم حاصل کرنے کے بعد پورے طور سے اس پر عمل کرتا ہے تو یہ عبادت بنتی ہے۔ پتہ چلا کہ جس طریقے سے ہمارا جسم ہے، اس میں سب سے زیادہ
اہمیت دل کو حاصل ہوتی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا دل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علم عناصر ہیں، علم ایک جسم کی طرح ہے جو دل کی محافظت کرتا ہے۔ اب جسم کی سلامتی کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے، اور جب دل حرکت کرتا ہے، دل صحیح ہوتا ہے تو اعضائے جسم صحیح رہتے ہیں۔ تو ملت اسلامیہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت کرتے رہیں، کیوں بغیر علم کے عبادت بارگاہ خداوندی میں قبول و مقبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ علم ذاتی تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، چاہے وہ عطائی علم ہو یا کسی کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، کشف کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، محنت و مشقت کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، علم ہونا چاہیے، کیونکہ علم اور عبادت مغز ہے، عبادت دل ہے، اور علم اس کے عناصر ہیں۔ علم اس کے لیے جسم کا کام کرتی ہے۔ ملت اسلامیہ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو علم دین حاصل کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور علم کے ذریعے سے عبادت بارگاہ خداوندی میں قبول و مقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ علم کے تعلق سے قرآن عظیم میں فرمان آیا ہے کہ علم انسان حاصل کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ذات سے ہونے والے نقصانات کو علم کے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو علم دین حاصل کرنے کے لائق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔